غیاث صاحب آپ کو لگتا ہے کہ دو منٹ بولنا چاہتا ہوں ملک صاحب. انصاری صاحب رکیے ذرا، غیاث صاحب بھی ساتھ ہیں. غیاث صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اتنا غم و غصہ ہے اراکین اسمبلی کے اندر کہ وہ پارٹی کے اوپر کھل کے بولیں گے، یا وہ سر عام کہیں گے کہ نہیں ہم تو شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں؟ نہیں جی، میں کسی کے اندر کو میں تو جانتا نہیں. میری اپنی بات ہے کہ باوجود سب کچھ ہونے کے میں تو پارٹی کے ساتھ بالکل وفادار ہوں. صحیح، بالکل صحیح. ہاں نہ دیکھو نا، میں عمران صاحب سے ملا ہوں، میں تو ان کی وسیع القلبی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں، یہ وہ. میرا جتنا مسئلہ تھا میری تسلی کروا دی. ہاں جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی وسیع القلبی ہے کہ میں نون لیگ کا ہو کے پھر انہی کے آدمی کی میں شکایت کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے محسوس نہیں کیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وسیع القلبی کا یہ مظاہرہ ہے. مجھے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں، نہ ایسی کوئی بات ہے. بالکل. ندیم اگر آپ ایک مجھے کمنٹ کرنے دیں. جی ندیم، ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پرائم منسٹر کے پاس اس لیے گئے تھے کیونکہ پی ٹی آئی کے وہاں جو ان کے مخالف تھے جن کو انہوں نے ہرایا تھا وہ کیا کر رہے ہیں، ظلم اور بربریت. علی محمد نے باقی سب کچھ پک کیا لیکن وہ بات نہیں پک کی کہ کس طرح سے پریشر ڈال کے لوگوں کی لائلٹیز چینج کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ کسی کے لیے جینا آرام کرتے ہیں، آپ پرچے کاٹیں. آپ انہوں نے ابھی ذکر کیا نا، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. لیکن وہ تو شہباز شریف کا نام لے کے انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے بیٹوں کے اوپر پرچے کاٹے تھے، تو براہ راست الزام عائد کیا. ایک سیکنڈ، بالکل میں تو صرف دوسری بات یاد دلا رہا ہوں کہ یہ جو ایم پی اے ہیں غیاث الدین صاحب، یہ پرائم منسٹر کے پاس اس لیے نہیں گئے تھے کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا، یہ اس لیے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کا جو لوزنگ کینڈیڈیٹ تھا اس نے ان کے اوپر کتنی لائف مشکل کر دی تھی اور ان کے ساتھیوں کے اوپر. علی صاحب، دیٹ از آلسو اے پارٹ آف دا ڈیبیٹ. وڈ یو لائک ٹو کمنٹ؟ جی میں آپ لوگوں کے اوپر جعلی پرچے کاٹ کے پریشان کر رہے ہیں کہ وہ لائلٹیز چینج کریں. میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف یہ سیاست کرتی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے، ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا، آپ سے دوسرا پارٹ آپ نہیں کے ایکسیپٹ کرے. ملک کے ایم پیز مل سکتے ہیں. اگر یہ مولانا غیاث الدین صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ تھا، جا کے وہ مل آئے ہیں وزیر اعظم صاحب سے. خود وہ فرما رہے ہیں کہ میٹ ایز پارٹ آف اے گروپ جس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پارٹی آفیشلی ایک پوزیشن لے وہ چکی ہے. ابھی یہ دیکھیں دو باتیں یہ کر رہے ہیں مولانا صاحب. ایک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں اپنا مسئلہ لے کے گیا، خان صاحب نے ان کو سنا. دوسری بات یہ وہ عرض کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی جماعت میں تحریک انصاف میں آنے کی. تیسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ میں پھر بھی باوجود اس کے کہ مولانا غیاث الدین صاحب نے شہباز شریف صاحب پہ کافی سنگین الزامات لگائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہوں. بہرحال دیکھیں ایز اے وزیر اعظم آپ سے لوگ مل سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کیوں مل رہے ہیں، کیا ان کا کوئی جینوئن ایشو ہے، ان کو انہوں نے ایڈریس کر لیا. باقی اگر یہ اپنی جماعت سے اپنا خوش ہیں، دیکھیں ایک چیز ہے ملک صاحب، میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کے اس پروگرام میں وہ بات کی، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جماعت سے منسلک ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کی کچھ مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں، آپ ان سے یا پھر ڈرتے ہیں یا پھر بلیک میل ہوتے ہیں. جب تک ان کی طاقت کا منبع جو ہے وہ رہے آپ نہیں ادھر ادھر ہوتے. جیسی اب یہ ان کو میرے خیال میں فیل ہو رہا ہے مسلم لیگ نواز کے یہ دوستوں کو کہ مسلم لیگ نواز کی اب وہ طاقت نہیں رہی، وہ جو زبردستی کرتے تھے یا جو وہ جبر کرتے تھے وہ نہیں رہی، تو اب وہ آہستہ آہستہ وہ کھل کے ان کے اندر کے جذبات سامنے آئے ہیں. 33 سال انصاری صاحب فرمائیں، 33 سال وہ کہہ رہے ہیں میں نے برداشت کیا، یہ بہت بڑی بات ہے.